رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا سعادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے والا مہینہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ کرم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس خالق لایزال نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ بخشش والا مہینہ نصیب فرمایا، اور ہماری بخشش کے لیے ایک ذریعہ اور ہماری بخشش کے لیے اور نجات کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بنایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں پہ، ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پہ ایک بدنی عبادت جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، ہم پہ وہ فرض کی گئی ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد پھر بدنی عبادات میں دوسرے نمبر پہ روزہ ہے۔ یہ روزہ بظاہر کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اپنے نفس اور شیطان کی خواہشات کے خلاف ہونا، یہ جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پہلی امتوں کا تذکرہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ یہ امت اپنے اوپر اس روزے کو بوجھ تصور نہ کرے کہ شاید یہ کھانے پینے سے رکنا صرف ہمارے لیے ہی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہاں البتہ کیفیت روزہ میں فرق ضرور رہا ہے کہ پچھلی امتوں پہ جو روزہ فرض تھا ان میں اور ہم میں فرق بنیادی طور پہ یا تو دنوں کے اعتبار سے ہوگا، یا مہینوں کے اعتبار سے، یا روزے کے جو اوقات ہیں ان اعتبار سے ہوگا، لیکن روزے کی جو یہ کیفیت ہے
اور جو روزے کی عبادت ہے یہ جس طرح ہم پہ فرض کی گئی ہے اسی طرح پچھلی امتوں پہ بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ شاید ہمارے لیے ہی یہ فرض تھی یا فرض ہے، بلکہ پچھلی امتوں پہ بھی روزے کو مکمل طور پہ فرض کیا گیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے اس کی حکمت ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے جہاں یہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان کھائے پیے، بھوک لگے تو کھائے، پیاس لگے تو پانی پیے، اور جب اس کی جنسی خواہشات برانگیختہ ہوں تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ لیکن جب انسان روزے سے ہوتا ہے، کھانا اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے یہ کھاتا نہیں ہے، پانی اس کے سامنے ہوتا ہے یہ پیتا نہیں ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے محل اور مقام ہے لیکن یہ پوری نہیں کرتا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے میں کھانا پینا اور یہ خواہشات ترک کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے گویا کہ باقی 11 مہینوں کے لیے بھی یہ روزہ ہمارے لیے ایک عملی تربیت ہے کہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے ان جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر ناجائز قرار دیا، جو ہمارے لیے حلال چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی، کہ روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے یہ تمام امور حرام ہیں، کھانا پینا اس کے لیے حرام ہے، اپنی خواہش پوری کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو جب ہم نے اس ایک ماہ مقدس میں حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو ہمارے لیے عملی ہمیں دعوت یہ ہے کہ ہم باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں ان میں جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں انہی کو ہم حرام سمجھیں۔ ہم باقی 11 مہینوں میں جو ہم پہ حرام قرار دی گئی ہیں کہیں ہم ان کو حلال نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ اس مہینے میں جب ہم ایک حلال کام کو بھی اپنے اوپر حرام تصور کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو ہم باقی 11 مہینوں میں کم از کم اس حرام کو تو حرام قرار دیں، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز قرار دیں۔ تو جب یہ کیفیت اور یہ حالت ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے گی ساری زندگی کے لیے، تو پھر اس کو متقی کہا جائے گا، پھر اس کو اللہ سے ڈرنے والا کہا جائے گا، پھر اس کو پرہیزگار کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کی جو عملی صورت ہے وہ روزے کی صورت میں اللہ نے ہم پہ لازم کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ، اللہ کو ہمارے پیاسا رہنے سے کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنی یہ بدنی عبادت کرنے اور مشقت کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہے، لیکن فائدہ بھی ہمارا ہے اور اس پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں نقصان بھی ہمارا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے روزے کی حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھیے تقوی کا یہ عنصر، یہ پوری شریعت مطہرہ میں جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو یہ تقوی کا عنصر محیط ہے، چاہے اس کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مالی عبادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے دیگر دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے۔ جس لمحے بھی ایک مسلمان قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس کو اس کی زندگی میں یہ تقوی والی رکاوٹ ضرور ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے ایک کام کرنے کا لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کی بات مانوں۔ تو جب انسان یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اسی کو پھر تقوی کہا جاتا ہے۔ اور روزے کا بنیادی مقصد وہ عملاً ہمیں تقوی کی تعلیم دینا ہے۔ اب یاد رکھیے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا، روزہ ہمیں فائدہ بھی دے گا، لیکن اس صورت میں جب ہم روزے کی جتنی بھی شرائط ہیں ان کو پورا کریں۔ روزہ ہمیں جو دعوت دے رہا ہے ان کو جب ہم پورا کریں گے تب ہمیں روزے کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے وہ ہمیں میسر ہوگی، جو روزے کا فائدہ ہے وہ ہمیں اسی وقت ملے گا کہ جب ہم روزے کی جو ظاہری شرائط ہے اور جو اس کی پوشیدہ اور باطنی شرائط ہیں۔ ظاہری شرائط تو روزے کی یہی ہیں کہ کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے،
اپنی حلال جگہ پہ خواہش پورے کرنے سے پرہیز کیا جائے، یہ تو روزے کی ظاہری شرائط ہیں۔ صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے، ان تمام چیزوں سے رکا جائے، یاد رکھیے یہ روزے کی ظاہری شرائط ہیں۔ اب روزے کی باطنی شرائط وہ اس کا بھی پورا ہونا ضروری ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ جس طرح ہمارے پیٹ کا روزہ ہے ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، جس طرح ہمارے پیٹ کا روزہ ہے ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے جسم کے ایک ایک بال کا روزہ ہو۔ تو یہ روزے کی پھر باطنی شرائط ہیں۔ ظاہری شرائط سے یاد رکھیے باطنی شرائط کو پورا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ظاہری شرائط تو ہم پورا کر دیتے ہیں ہر سال، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا صرف اپنی عادت پوری کرنے کے لیے ہے، ظاہری شرائط تو ہم پوری کرتے ہیں، لیکن ہم باطنی جو روزے کی شرائط ہیں ان کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب روزہ بھی ہے، لیکن اسی روزے کی حالت میں ہمارے ہاتھوں سے دیگر مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے۔ روزہ بھی ہے لیکن ہماری آنکھیں اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہیں۔ روزہ بھی ہے، ہمارے کان اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہیں۔ روزہ بھی ہے لیکن ہماری زبان اسی طرح گناہوں کی آلودگیوں میں جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ روزہ ظاہراً تو روزہ ہے لیکن حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، اس آیت کے پہلے حصے پہ تو ہم نے عمل کر دیا کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا تھا، شریعت کی روح سے ہم نے روزہ ادا کر دیا۔ کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، نہیں روزہ رکھ لیا گیا، فرشتوں نے لکھ دیا نامہ اعمال میں کہ آج کا دن اس کا روزے میں گزر گیا۔ لیکن آیت کا جو آخری جو مقصدی حصہ ہے، جو غرض ہے، جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، وہ تقویٰ کا عنصر وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ لعلکم تتقون والی چیز پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے روزہ ظاہری اور باطنی شرائط کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اور پھر باطنی شرائط وہ تو بڑی قسمت والوں کو، سعادت والوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو روزے کی باطنی شرائط کو بھی پورا کریں۔ بسا اوقات ہم روزے کی جو ظاہری شرائط ہیں ہم ان پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ روزے کا جو ظاہر کہ شریعت کی روح سے ظاہراً جن کاموں سے روزہ متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو کم علمی کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ روزہ کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جان بوجھتے ہوئے بھی ہم گویا کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یار ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی غلطی ہو بھی گئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ جس طرح کہ ایک عام ظاہر سی مثال ہے، یاد رکھیے ہم پہ، ہر مسلمان پہ جو علوم فرض ہیں ان کا ادا کرنا، ان کا حاصل کرنا ان پہ فرض ہے۔ فرض علوم جو ہیں ہر مسلمان پہ یہ فرض ہیں۔ حضور نے فرمایا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ جو اس کو پیش آمدہ زندگی میں پیش آ رہا ہے، جو اس کی زندگی جن کے ساتھ تعبیر ہے، اس کی زندگی میں آمدہ مسائل جو ہیں جس شعبے سے وہ وابستہ ہے، اس کا علم حاصل کرنا، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کا پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب روزہ، رمضان کا روزہ آیا، اب جو عاقل بالغ مرد اور عورت ہے اس پہ یہ بات لازم ہے کہ اسے اتنا علم ضرور ہو کہ کن چیزوں سے میرا روزہ درست ہوگا اور کن چیزوں سے میرا روزہ متاثر اور خراب ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو شام تک سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی نہ ثواب حاصل ہوا، نہ روزے کا جو فائدہ تھا وہ حاصل ہوا، نہ اجر حاصل ہوا، نہ اللہ کی رضا حاصل ہوئی، نہ مغفرت حاصل ہوئی، نہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہم بنے۔ تو کہیں ہم ان روزہ داروں میں نہ آ جائیں۔ وہ تو باطنی شرائط ہیں، لیکن ظاہری شرائط ہمیں پتہ ہونا چاہیے روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے، کس وقت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب روزے کی جو ابتدا ہے وہ ہے طلوع فجر، جو ہی رات ختم ہو اور فجر طلوع ہو، جو مشرقی افق پہ، مشرقی کنارے پہ، آسمان پہ جو سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ارزن جو سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے، جس وقت وہ سفیدی شروع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طلوع فجر۔
پھر اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد طلوع شمس یعنی سورج نکلتا ہے۔ تو سورج نکلنے سے تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ پہلے جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے مشرقی افق پہ، اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ اس کو طلوع فجر بھی کہتے ہیں، اس کو طلوع صادق بھی کہتے ہیں، اور اس کو فجر صادق بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ طلوع فجر جب ہوتی ہے، اس وقت ہر مسلمان کا روزہ شروع ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر ہو چکی اور ہم کھا پی رہے ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ہم لوگ بعض اوقات اذان پہ اعتماد کرتے ہیں، جب اذان شروع ہوگی تو میں کھانا پینا بند کروں گا، اذان کے انتظار، اذان کی طرف کان لگا ہوا ہے کہ کس وقت اذان شروع ہوگی اور میں ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی اذان کا وقت ہے، جب وہ سفیدی ظاہر ہو جائے اس کے بعد اذان ہوگی، اور روزے کے ابتدا کے بھی چونکہ یہی وقت ہے۔ اب چاہیے یہ کہ جو ہی اس کا پہلا لمحہ ظاہر ہو ہم روزے کی حالت میں ہوں، لیکن اس وقت ہم کھا پی رہے ہیں۔ اذان کا حکم تو یہ ہے جب طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد اذان کہی جائے، اور رات جب ختم ہو رہی ہو، اس کا آخری لمحہ ہو، بس اس وقت تک ہمارا کھانا پینا بند ہونا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ آج کل چونکہ گھڑیاں ہیں، آج کل جو ہے وہ چونکہ مشرقی اور مغربی افق پہ اور روشنی پہ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے، اور اگر ہو تو آج کل دنیا عمارتیں اتنی بلند ہو چکی ہیں، آلودگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتا، ایک ناممکن سی بات ہے آج کل۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم گھڑیوں کا حساب اپنے پاس رکھیں۔ ہر مسجد میں تقریباً افطار اور سحر کے نقشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان نقشوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا کہیں سے مستند نقشہ اگر ہمارے پاس ہے، گھر میں ہے، یا ہمارے پاس کوئی ایپ وغیرہ ایسی ڈاؤن لوڈ ہے کہ جس میں مستند ہر علاقے کا اپنا اپنا ٹائم درج کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے احتیاطاً ایسا کام کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر آج کا دن، آج جمعہ کا دن، آج طلوع فجر جو ہے وہ ہو رہی تھی 4:48 پہ۔ اب 4:48 پہ طلوع فجر یعنی اذان کا وقت ہے، تو کم از کم 4:48 ہے تو 4:42 43 تک ہماری سحری ختم ہونی چاہیے، 5 منٹ پہلے احتیاطاً۔ اب جس دن 4:45 پہ طلوع فجر ہوگی، روز 1 منٹ کا فرق آتا ہے، تو 4:45 پہ جب طلوع فجر ہو رہی ہوگی، اذان کا وقت ہوگا، تو 4:40 پہ ہمارا کھانا پینا بند ہونا چاہیے۔ جس نے کوئی دوا وغیرہ لینی ہے، کچھ اپنے جو ہے وہ دوائیاں لینی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے، مریضوں نے، تو جنہوں نے اپنا جو کچھ کھانا پینا ہے وہ اذان سے یعنی طلوع فجر سے بھی 5 منٹ پہلے ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی نیت کر لیں، بس کہ ہمارا روزہ شروع ہو چکا ہے، تب ہمارا روزہ درست ہوگا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، چلو ابھی تو اذانیں شروع ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ ابھی تو دور کی اذانیں ہیں، ابھی تو اپنی مسجد کی اذان ہی نہیں ہوئی۔ تو اگر اپنی مسجد کی اذان، مثال کے طور پر مؤذن ہے، وہ وضو کر رہا ہے، مؤذن ہے ابھی وہ پہنچا ہی نہیں ہے، اور وہ اذان 10 منٹ لیٹ اگر دے دے تو اذان تو درست ہے، لیکن اگر اس اذان پہ ہم روزے کی بنیاد رکھیں گے تو ہم 10 منٹ گویا کہ کھاتے پیتے رہے، تو باقی سارا دن ہمارا ضائع چلا گیا۔ اب اس دن کا روزہ یہ نہیں ہوا، اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ جس نے اذان کے دوران کھایا پیا تو یاد رکھیے اس کا روزہ تو نہیں ہوا، اس نے سارا دن بھوکا پیاسا گزارا، اب وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ تو اس لیے احتیاط یہ ہے، آپ ہر کسی کے پاس اپنی گھڑیاں ہیں، کم از کم جو طلوع فجر کا وقت ہے اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہمارا جو ہے وہ سحری کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح افطار کے وقت ہم سارا دن انتظار کر لیتے ہیں، 13 14 15 16 گھنٹے کا روزہ، اور اس کے بعد ہم آخر میں 1-2 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، جو ہی کہیں سے دور کی اذان ہم نے سنی بس ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ یاد رکھیے یہ بات بھی غلط ہے، کم از کم ہمیں یقین ہونا چاہیے وقت پہ کہ کیا وقت بھی شروع ہو چکا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ہمارے علاقوں میں کم علمی کی وجہ سے بعض مؤذن ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھڑی کو نہیں دیکھتے، جو وقت پہ نہیں سمجھتے، جو نقشے پہ نہیں سمجھتے، بس وہ دیکھتے ہیں کہیں سے بس کوئی آواز آ جائے کسی کی، چاہے وہ مرغ کی آواز کیوں نہیں ہو، وہ اس پہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اذان کا وقت ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ اب اس اذان پہ جو وقت سے پہلے دے دی گئی مغرب کو، جن جن لوگوں نے روزہ افطار کیا ان کا روزہ گیا، اب اس روزے کی وہ قضا کریں گے، وہ روزہ ادا نہیں ہوا۔ یہ شریعت کے اصول ہیں، یہ روزے کی ظاہری شرائط ہیں جو ہم نے پورا کرنا لازم ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کم از کم ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ اذان وقت پہ ہے یا نہیں ہے۔
ہم گھڑی کو دیکھیں، اپنے ٹائم کو دیکھیں. ہاں بھئی اذان وقت کے بعد ہو، جب وقت شروع ہوا اذان ہوئی یا اس کے بھی 1-2 منٹ بعد ہوئی تب تو روزہ افطار کرنا درست ہے. اس لیے یاد رکھیے افطار میں اور سحری میں بھی 5 منٹ پہلے احتیاط کرنا ضروری ہے، اور افطار میں بھی سورج غروب ہونے کے 2-3 منٹ بعد احتیاط کرنا یہ نہایت ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہیں اور شام کو سوائے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ہمیں کچھ ہاتھ نہ آئے. تو ایک یہ مسئلہ بنیادی طور پہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. پھر یاد رکھیے روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ پہ، عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے. جو بچے ابھی نابالغ ہیں، ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے. لیکن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جس طرح بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو نماز سکھائی جاتی ہے، 10 سال کا ہو کے اس کو زبردستی نماز پڑھائی جاتی ہے اگر وہ نہ پڑھے، اسی طرح جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو ان سالوں میں اس پہ روزے کی بھی تربیت کرنی چاہیے. ایک بچہ ہے، والدین کو پتہ ہے بس اگلے 2-3 سال میں وہ بالغ ہو جائے گا، اس پہ احکامات شرعیہ جو ہے لاگو ہو جائیں گے، وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہو جائے گا. تو ایسے سمجھدار بچوں کو پھر روزہ رکھنے کی تربیت دینی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ پورا مہینہ روزے رکھوائیں، وہ تو ابھی بچہ بھی بالغ ہی نہیں ہوا. نہیں، کبھی کبھار اس کو روزہ رکھوا دیا تاکہ اس کو اتنا اس کا ذہن بن جائے کہ عنقریب میں بھی ان بڑوں کی طرح روزہ رکھوں گا. اس کے ذہن میں کم از کم یہ آنا چاہیے. اور اگر ہم بچوں پہ ترس کھائیں کہ نہیں یہ بھی تو یار بڑا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بڑا کمزور ہے، اور جب بالغ ہوگا خود ہی سمجھدار ہوگا، خود ہی رکھ لے گا، تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا، پھر اس کو تربیت ہی نہیں ملی. تو اس لیے بچوں کو کبھی کبھار جو ہے وہ جو بالغ ہونے کے قریب ہوں، 2-3 سال 4 سال میں وہ بالغ ہونے والے ہیں، تقریباً ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بلوغ کے سال قریب ہو جاتے ہیں، تقریباً 13-14 سال میں وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو 10 سال کی عمر سے جیسے ہی وہ گزرے اس کو روزے کی تربیت دینی چاہیے. کبھی کبھار اس پہ روزہ رکھ دینا چاہیے، ہفتے میں 1-2 دن روزہ رکھ لے، ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے. اور پھر جب وہ روزہ رکھے اس کو روزے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی عزت افزائی کریں، اس کو گھر کے سارے افراد پروٹوکول دیں. اچھا تمہارا آج روزہ ہے، تو جب وہ پروٹوکول کو دیکھے گا، اپنی حوصلہ افزائی کو دیکھے گا، تو تب اس کے اندر جو ہے عبادت کا جو ہے وہ ملکہ جاگے گا، عبادت کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا. نابالغ بچہ ہے، اس پہ نماز فرض نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے لے کے آتے، نماز پڑھتا ہے، اس کو شاباش دیں، اس کو کوئی انعام دے دیں، تحفہ دے دیں. اب روز کا اس کو جو کچھ لے کے دیتے ہیں وہ اس کو نماز کی صورت میں دے دیں کہ بھئی تم نے اگر نماز پڑھی تو میں فلاں چیز لے کے دوں گا، تم نے روزہ رکھا تو میں فلاں چیز لے کے دوں گا. تو اس کیفیات سے بچے کو جب گزارا جائے گا تو جب وہ بالغ ہوگا یاد رکھیے تو وہ عبادت گزار ہوگا. تو یہ بات بھی ہم پہ لازم ہے. اسی طرح بچیوں کا بھی جو ہے وہ اسی طریقے پہ ہے کہ جب بچیاں بھی ہماری بالغ ہونے کے قریب ہوں اس سے پہلے یہ روزہ، نماز وغیرہ جو عبادات ہیں جن کا تعلق بلوغ کے ساتھ ہے یاد رکھیے ان کا پابند بنانا بچوں کو بھی یہ لازمی ہے. تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا انسان عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ بدنی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے، ہم سب کو وہ کرنا چاہیے. اور یہ روزہ یاد رکھیے ایک ایسی عبادت ہے جس کا مکمل تعلق صبر کے ساتھ ہے. روزے کا مکمل تعلق صبر کے ساتھ ہے. کھانے پینے سے رکنا یہ بھی صبر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے. اپنی خواہشات کو حلال جگہ پہ پورا کرنے سے رکنا یہ بھی صبر کی بنیادی صورت ہے. اور یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے ہر عبادت کا، اللہ کے ہر حکم ماننے کا ثواب مقرر کیا ہے، لیکن صبر کا ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا. صبر کا ثواب آپ کو شریعت میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ صبر پہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا، یا صبر سے متعلق جتنی بھی عبادات ہیں صبر کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر دے گا. ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنے سے اتنے تک اجر، اتنے سے اتنا تک ثواب ان کو ملے گا. تو روزہ صبر کی بنیادی ایک جو ہے وہ صورت ہے. اور پھر صبر اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ انسان روزہ میرے لیے، روزے میں ریاکاری کا عنصر ہی نہیں ہے، ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی روزے میں. تو حضور اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا اجر اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب وہ کتنی جزا ہے، کتنا اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی اخلاص کے مطابق،
اپنی ایمان اور اپنے اس کی جو ہے وہ ثواب کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ گناہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب اللہ کی رضا میسر ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا ہی ہم تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک بنیادی وہ غرض ہے اور مقصد ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کی صورت میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔